میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا، یہ بہت پرانے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں بائک پر آفس نہیں جاؤں گا، میرے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کاروبار بہترین ہے لیکن یہ کاروبار کرتے میں اچھا لگوں گا، آخر لوگ کیا کہیں گے؟ حضور والا کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اگر یہ لوگ آپ کا رزق بند کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ آپ کا رزق بند نہیں کر سکتے تو پھر ان لوگوں کو بھاڑ میں جانے دیجیے۔ دوستوں 15 دن کے لیے ایک تجربہ کیجیے، آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، گوشہ نشین ہو جائیں، کسی کو نظر بھی نہ آئیں، اپنا موبائل فون بند کر دیں، اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر دیں اور کسی کو 15 دن کے لیے بالکل بھی نظر نہ آئے۔ یقین مانیے لوگ آپ کے بارے میں پوچھنا بند کر دیں گے، آپ کے بارے میں سوچنا بند کر دیں گے، وہ لوگ جن کے بارے میں آپ ہر وقت سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دوستوں زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے، بہت سے آپ کے پیارے آپ کو یہ کہیں گے کہ تم ریڑھی لگاؤ گے، تم بھیک مانگو گے، تم نالیاں صاف کرو گے اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو جب بھی آپ یہ جملے سنیں تو اپنے کانوں میں روئی ڈال لیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت ہی بلند و بالا پہاڑ کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے پورے گاؤں کو جمع کیا، اور پورے گاؤں کو جمع کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائے گا میں اس کو 5 لاکھ روپے کا انعام دوں گا۔ پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا، تمام بڑے بزرگ جو لوگ بھی تھے وہاں کے وہ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نوجوان آگے آئے جو خواہش مند تھے کہ وہ پہاڑ کو سر کریں گے۔ پہلا نوجوان آگے بڑھا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جو ہی وہ درمیان تک پہنچا تو لوگوں نے آوازیں کسنے شروع کر دی، تم نہیں کر سکتے، نیچے آ جاؤ، تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، گر جاؤ گے تمہارا سر پھٹ جائے گا، ہمارے ماں باپ تمہارے غم سے مر جائیں گے، نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ وہ بندہ نیچے آ جاتا ہے، دوسرا بندہ چڑھتا ہے، پھر یہی حال، نیچے آ جاؤ، تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، سر پھوٹ جائے گا، تمہارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح مسلسل 14 لوگ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، ناکام لوٹ کر آتے ہیں۔ آخری بندہ جو بچتا ہے 15واں، وہ پہاڑ پر چڑھنے لگتا ہے اور جب درمیان تک جاتا ہے تو لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، تم گر جاؤ گے، تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا، تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، تم مر جاؤ گے، اور کسی پر دھیان نہیں دیتا۔ وہ مستقل مزاجی سے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اس نوجوان پر ان تمام گاؤں والوں کی کسی بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، جو انہیں بہت اشتعال دلا رہا تھا کہ لڑکا ہماری بات ہی نہیں سن رہا۔ وہ مستقل مزاجی سے اوپر چلتا جاتا ہے اور بالآخر وہ پہاڑ کو سر کر لیتا ہے۔ جو ہی وہ نیچے اترتا ہے تو لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ، اتنے سارے لوگ درمیان سے واپس آ گئے لیکن تم کیسے اوپر چڑھ گئے؟ ہزاروں لوگ تمہیں یہ کہہ رہے تھے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم گرے تو تمہارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ کہتا ہے 1 منٹ رکو۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے کان سے روئی نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ اب بولیں آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہماری کسی بھی بات کا تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کہ تم نے اپنے کان میں یہ روئی ڈالی ہوئی تھی، اس کا مطلب تم نے ہماری کوئی بات نہیں سنی جو ہم اتنی دیر سے کر رہے تھے کہ تم نیچے گر جاؤ گے، تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، تمہارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں سیکھ چکا تھا ان 14 لوگوں کو دیکھ کر کہ تم لوگ کسی کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے رہے، میں نے اپنے کانوں میں روئی اسی لیے ڈالی تھی کہ تمہاری ان تمام باتوں کا مجھ پر کوئی بھی اثر نہ ہو۔ دوستو بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس معاشرے میں پوری بستی اندھیرے میں ہو اور ایک شخص اسی بستی کا شہر سے دیا لے کر آئے اور اپنے گھر میں جلائے تو پوری بستی اس کے مخالف بن جاتی ہے کہ ہمارے گھروں میں اندھیرا ہے، تمہارے گھر میں اجالا کیوں ہے؟ یا تو ہمارے گھر میں بھی اجالا ہوگا یا تمہارے گھر میں پھر اندھیرا ہوگا جیسے ہمارے گھر میں ہے، کیونکہ یہ معاشرہ ایک بھیڑ ہے اور جب بھی اس بھیڑ سے نکل کر اپنی تلاش میں اپنی نئی پہچان کے لیے آپ پہ سے نکلتے ہیں تو انہیں بڑا غصہ آتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ تم گم ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، لوٹ لیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس لیے کبھی بھی بھیڑ کا حصہ نہ بنے بلکہ بھیڑ کی وجہ بنے، کیونکہ جو بھیڑ کی وجہ بنتے ہیں انہی کی پہچان ہوتی ہے، بھیڑ کی کبھی بھی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔